بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پرندوں کو پالنا یہ کچھ لوگوں کا شوق ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ پرندوں کو اپنے گھروں میں پالنے سے متعلق، ان کو پنجروں میں رکھنے سے متعلق ایک بڑا اہم سوال کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں وہ سوال اور اس کا جواب ڈسکس کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ لو برڈز کو پالنا کیسا ہے؟ کیا ان کو پالنے سے گھر میں کوئی نحوست آتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لو برڈز ہوں یا کوئی بھی دوسرا پرندہ ہو، جیسے کبوتر کو پال لیا جائے، طوطے کو پال لیا جائے، کوئی بھی دوسرا پرندہ ہو، اپنے گھر میں پالنا اور ان کو پنجروں میں رکھنا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ اور اپنے گھروں میں ان کو پالنے سے، ان پرندوں کو پنجروں میں رکھنے سے گھر میں کسی قسم کی کوئی نحوست یا مصیبت بھی نہیں آتی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پاس پرندوں کو پالا کرتے تھے۔ جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت عمیر، ان کے پاس ایک پرندہ تھا جس کو نغیر کہا جاتا ہے، کبوتر کی طرح، کبوتر سے ملتا جلتا ایک پرندہ تھا۔ اس کی موت ہو گئی، وہ پرندہ مر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ عمیر جو ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہیں، بڑے پریشان ہیں، غمزدہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا، اللہ کے رسول، یہ جس پرندے سے کھیلا کرتے تھے، جس کا شوق ان کو تھا، اس پرندے کی موت ہو گئی، اس لیے غمزدہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی، ان کو پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر، یہ جو نغیر پرندہ ہے آخر ہوا کیا؟ محبت سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات پوچھی ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پرندے پالے جاتے تھے، شوق کے طور پر ان سے کھیلا جاتا تھا، ان کو اپنے ساتھ میں رکھا جاتا تھا۔ اس لیے پرندوں کو پالنا، ان کو اپنے پاس پنجروں میں رکھنا درست ہے، جائز ہے۔ ان پرندوں کو پالنے سے، ان کو پنجروں میں رکھنے سے، اپنے گھروں میں رکھنے سے کسی قسم کی کوئی مصیبت اور نحوست نہیں آتی۔ لیکن چونکہ ایک روایت میں بخاری شریف کی یہ بھی ہے کہ ایک خاتون کو ایک بلی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دوزخ کے عذاب میں مبتلا کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخلت امرأۃ النار فی ہرۃ ربطتها، ایک بلی کو اس نے باندھ رکھا تھا، لیکن اس کو نہ کھلایا کرتی تھی، نہ پلایا کرتی تھی، اور نہ کھانے پینے کے لیے آزاد چھوڑا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس خاتون کی اس زیادتی کی وجہ سے، بلی کے ساتھ انصاف نہ کرنے کی وجہ سے اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا، دوزخ کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایسے جانور گھروں میں پالے جا رہے ہیں، اگر چھوٹے موٹے پرندے گھروں میں رکھنے کا کسی کو شوق ہے، پنجروں میں رکھنے کا شوق ہے، تو پھر انہیں 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ 5 شرطیں بتائی، ان شرطوں کے ساتھ یہ پرندے گھروں میں رکھے جا سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا، ان کی فیڈ کا اچھا انتظام کیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے رہنے سہنے کا، پنجرے کا، کیج کا اچھا انتظام کیا جائے، ان کے لیے ایک باضابطہ اچھا پنجرا بنایا جائے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ سردی اور گرمی سے بچنے کا، بارش سے، برسات سے بچنے کا انتظام ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر یہ پرندے، یہ چھوٹے موٹے جانور، یہ کبوتر اگر بیمار ہو جاتے ہیں
تو پھر ان کا علاج بھی کرایا جائے، ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ ان 5 شرطوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی خاص طور سے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس شوق کو پورا کرنے کی چکر میں یا پرندوں کو اپنے گھروں میں رکھنے اور پالنے کی چکر میں پیسہ بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ کسی کا حق ضائع کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسرے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھروں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ ہم نے ان ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ان حقوق کو ادا کرنے کے بجائے اپنے اس شوق کو ہم نے پورا کرنا شروع کر دیا اور ہم پرندوں کو پالنے میں لگے رہے، تو یہ غلط ہے۔ ان 5 شرطوں کے ساتھ اگر کوئی لو برڈ اپنے گھر میں پالتا ہے، کبوتر پالتا ہے، طوطا پالتا ہے، کوئی بھی دوسرا پرندہ اپنے گھر میں پالتا ہے، پنجروں میں رکھتا ہے، تو پھر ایسا کرنا درست ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔